اور اگر سائپرس نے فوجی اڈے یا اپنی زمین استعمال ہونے کے لیے دے دی اسرائیل کے فوجیوں کے لیے، تو پھر ہم سائپرس کو بھی اپنا دشمن تصور کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھائی جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اتنی استطاعت کے مطابق وہ غزہ کی حمایت کرے، حماس کی حمایت کرے، فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ کہ کسی عورت کے کان سے کسی نے بالیاں نوچ لی اور وہ اس غم میں وہ مر جائے تو اس پہ حیران نہ ہوا جائے۔ تو میں حیران ہوں کہ ہم کس طرح سے یعنی اس ظلم کے اوپر یعنی جی رہے ہیں، اور کس طرح مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طرح اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ یہ نہیں صرف کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے وہ رونا ہے، ہمیں یہاں پہ صرف افسوس کرنا ہے کہ ہمارے فلسطینی قتل، نہیں، فلسطینی 76 سال سے قتل ہو رہے ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے ہدف کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے علمی شخصیات کے انٹرویوز کے پلیٹ فارم سے محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا انٹرویو مسئلہ فلسطین کی تحقیقی جو صورتحال ہے، تاریخ ہے، اس سے متعلق بھی ہوگا، اور موجودہ جو اس وقت حالات ہیں ان سے متعلق جو حقائق ہیں ان کو جاننے سے متعلق بھی ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب، اور تفصیلی تعارف ڈاکٹر صاحب کا انشاءاللہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مختصراً ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی پی ایچ ڈی جامعہ کراچی سے فلسطین کنفلکٹ کے ہی حوالے سے ہے، تو آج ان کی گفتگو سے ہمیں اور ان کی جو نالج ہے اس سے وہ ریئلٹی آپ کو سننے کو ملے گی، ورنہ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پھیل جاتی ہیں کہ جن کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہوگی وہ ایک رہنما ثابت ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تفصیل سے اپنا ذاتی تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنا وقت آپ نے دیا، اور سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے تعارف سے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور پھر تعلیمی دورانیہ جو آپ کا پی ایچ ڈی تک کا یہ گزرا ہے اس پہ آپ تھوڑا ریفلیکٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ نے اس ٹاپک کو اس وقت جو چوز کیا تو اس کی کیا وہ وجہ تھی کہ آپ نے اس کو منتخب کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے آج یہ نشست منعقد کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرا تعارف میری زبان سے بہت زیادہ کچھ ہونا چاہیے، کہ بس ایک سادہ سی جو آپ نے سوال کیا ہے، کراچی سے ہی میرا تعلق ہے، اور مسئلہ فلسطین پر میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، جو پی ایچ ڈی کیا ہے وہ جامعہ کراچی سے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ سوچ ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسے زمانے میں کہ جب پہلی مرتبہ مجھے 2011 میں ایک انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا، اور اس میں اس کا ٹائٹل بھی یہی تھا کہ پیلسٹائن از دا ہوم لینڈ آف پیلسٹینینز۔ یہ کانفرنس ہمارے ہی برادر اسلامی ملک ایران کے اندر دارالحکومت تہران میں منعقد ہوئی تھی، اور جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں اس وقت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں، ان کی جو تقریر تھی وہ جب میں نے وہاں پر پہلی مرتبہ سنی تو اس کے اندر واقعاً بہت سارے حقائق اور فیکٹس اور ایسی چیزیں تھیں جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا اس 20 سے 25 منٹ کی تقریر میں کہ فلسطین جو ہے وہ وطن فلسطینیان ہے، فلسطینیوں کا وطن ہے۔ اور وہاں سے میں نے یہ سوچا کہ میں جب واپس جاؤں تو اس وقت میں کیونکہ ایم فل کر رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اب اس کو اپنا جو تھیسس ہے، جو مقالہ ہے، وہ مجھے اسی سوچ کے اوپر، اسی فکر پہ لکھنا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اسے ہائی لائٹ کیا جائے پاکستان میں، اور یہ ضروری کام ہے کہ ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہاں بنیادی طور پر یہ فکر جو ہے مجھے اس دن وہاں سے یعنی 2011 میں تھیسس کے عنوان سے، جو مجھے ظاہر ہے کہ جو ایک ریسرچر ہوتا ہے وہ جب دنیا میں ادھر ادھر آپ جیسے لوگوں سے، جو علمی شخصیات سے ملتا ہے تو ان کی تھاٹس کا جب تبادلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو ادھر سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نئی چیز پیدا ہوتی ہے، کچھ اس کے اندر وہ جدت لائی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایز اے ریسرچر میں نے اس کو وہاں سے ہی اس کانفرنس کے جو ٹائٹل تھا وہاں سے اس کو اخذ کیا،
اور پھر اس کے اوپر اپنا تھیسس بھی لکھا ہے، اور الحمدللہ وہ لندن میں اور ایک اور یورپی ملک میں وہ گیا تھا، جہاں کے اوپر وہ اس کو جو ہے وہ اپروو کیا گیا، جو ایکسٹرنل ہمارے ایگزامینر سے وائوا ہوا، اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں جاندار وائوا تھا، جس میں بہت ساری باتیں کی گئی، اور خاص طور پہ کیونکہ فلسطین کا مسئلہ ایک ایسا یونیک کام ہے کہ جو عام طور پر آپ نے بھی جس طرح کہا کہ لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، تو اس وقت اکیڈمک فیلڈ میں بھی اس زمانے میں اس کی ایک بڑی سمجھ لے کے پذیرائی ہوئی، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو دیا گیا، اور جامعہ کراچی کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو میں نے لسٹ دیکھی تھی جو ریسرچ بورڈ کمیٹی کی، تو میرے خیال ہے ابھی تک 2023 تک تو کوئی اور ایسی پی ایچ ڈی پاکستان میں نہیں ہے جس میں فلسطینی کانفلکٹ کے اوپر اس کو اسپیسیفک کر کے اسپیشلائزیشن کی ہو، اور فلسطینیوں کے رائٹ آف ریٹرن کو ڈیولپ کر کے اور اس کو بتایا ہو کہ سولوشن یہ بھی ہے کہ رائٹ آف ریٹرن ہے، اور فلسطینیوں کو فلسطین واپس جانا چاہیے، یہ اس کا ایک محفوظ تھا۔ تو یہ وہ مختصراً سا میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب۔ بہت ڈاکٹر صاحب، ہم آگے مزید صورتحال سے واقف ہونے سے پہلے جو تاریخی حقائق ہیں ہم اس کی طرف تھوڑا سا رخ کر لیتے ہیں کہ شروع میں یہاں پہ جو صہیونی داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت داخل ہونے کی ان کی جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اور آج یعنی 1948 کے بعد بالخصوص اگر ہم اس صورتحال کے اوپر نظر دوڑائیں تو بالکل ایک ڈفرینس انہوں نے وہ چیز شو کی ہے۔ جب وہ یعنی آتے ہیں تو ان کا آنے کا انداز دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہاں آ کر جو اپنے آپ کو گرو کرنے کی جو وہ ایک کام کا آغاز کیا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ آئے کس نیت سے اور آگے پھر انہوں نے اس کو کیسے پھیلایا، تو اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے؟ دیکھیے، یہ بڑی تفصیلی بحث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ جو دنیا کے اندر جو کالونیل سسٹم آیا ہے، جو استعماری نظام ہے، نو آبادیاتی نظام ہے، اس کی بنیاد کہاں پر ہے۔ 15 سینچری کے اندر جو کالونیل سسٹم ہے اس نے اصل میں اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس کی بنیاد رکھی، کیونکہ انگریزوں کا یہ نعرہ تھا، جو گورے تھے خاص طور پر جو گورے تھے جو پیرس کے، فرانس کے اور مختلف جگہوں کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ، اور ان کا یہ نعرہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم جو گورے ہیں وہ دنیا کے اندر سب سے الگ ہیں، اور ساری دنیا کے اوپر حکومت بھی کرنے کا حق جو ہے وہ ہمارا ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ ہم سے کمتر ہیں، اور کالوں پہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ ہم سے پست ہیں۔ یہ ایک تھاٹ تھی جس کو لے کر انہوں نے پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھیے وہ نیپولین بوناپارٹ کی ہسٹری آپ کو پڑھنا پڑے گی، اور اسی طرح اس سے پہلے کے لوگ ہیں، پھر بعد میں واسکو ڈے گاما ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا پوری دنیا کے اندر، انہوں نے جا کر وہاں پہ حملے کیے، سفاکیت کی، قتل عام کیا، زمینوں پہ قبضے کیے، افریقہ کے اندر قبضے کیے، یورپ کے اندر انہوں نے قبضے کیے، حتیٰ کہ یہ امریکہ، یہ ریڈ انڈینز تھے وہاں پر، انہوں نے وہاں جا کر وہاں پہ کالونیل اپنا ایک راج بنایا، وہاں پہ اس کو آکوپائڈ کیا۔ اور اسی طرح ہمارا جو بر صغیر ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ بر صغیر جو تھا، بر صغیر میں بھی جو یہ جو آئی تھی ساری وہ کمپنیاں، جن کو بعد میں ایسٹ انڈیا وہ کمپنی بھی کہا گیا، اور پھر بعد میں وہ پراپر ان کی گورنمنٹ بن گئی، انگریز آ گئے، برٹش رول آ گئے، یہ سارا 400-500 سال کا ایک نچوڑ ہے جو لا کر ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ہم فلسطین کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو صہیونی وہاں پر آئے ہیں ان کا کیا وہاں پر وہ مقصد ہے، تو پھر ہمیں یہ ساری ہسٹری بھی پہلے دیکھنا پڑتی ہے، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ایک واقعات کو آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو تاریخ ہے جو کالونیل ہسٹری کی، اس کی یہ بنیاد بنی ہے کہ جب ایک زمانہ آیا ہے کہ جب یہ ہماری جو دولت عثمانی ہے، جو ترک جو خلافت تھی، جو خلافت عثمانیہ تھی، آپ دیکھیں کہ یہ ایک زمانے میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے اوپر ان کا راج تھا، ایک حکومت تھی ہماری بہت بڑی، اور اس کو کس طرح سے انہوں نے توڑا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو کمزور کیا۔ ہماری بھی وہ غلطیاں تھیں، اس کے اندر جو ہے حکمرانوں کی غلطیاں تھیں، خاندانوں کی غلطیاں تھیں، انٹرنل مسائل ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن انٹرنل سے زیادہ جو ایکسٹرنل مسائل تھے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر تھے، جو سازشیں تھیں وہ اپنی جگہ کے اوپر تھیں، غداروں کا کردار بھی اپنی جگہ کے اوپر تھا، جو انٹرنل غدار تھے، جو ایکسٹرنل غدار تھے، یہ سب کچھ تھا۔
لیکن خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے کیوں توڑا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک سینٹرلائز گورنمنٹ یا ایک سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہے، کیونکہ وہ پہلے دن سے اس بات کے قائل تھے کہ دنیا پہ ہم نے راج کرنا ہے، ہماری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. مثلا یہاں رک کر میں ایک مثال ہوں کہ بر صغیر میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ یہاں پر ہمیشہ سے جو ہے وہ عربک اور پرشین جو ہے وہ فرسٹ لینگویج ہوا کرتی تھی. ہر مسلمان بڑے فخر سے عربی بھی بولتا تھا، فارسی بھی بولتا تھا. لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ جب یہ گورے یہاں پر آئے تو گوروں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ کے تعلیمی نظام کے اندر سے آپ کی لینگویجز کو غائب کیا. یہ کلچرل وار تھا، یہ کلچرل اٹیک تھا کہ آپ کی جو بنیاد تھی، جو زبان تھی، اس کو ہی نکال کے باہر پھینک دیا اور اس کی جگہ کے اوپر لا کر انگریزی زبان کو رائج کیا. دیکھیں انگریزی زبان، اب یہاں پر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم مثلا اس بات کے مخالف ہیں کہ انگریزی زبان نہیں. آپ سیکھیں انگریزی زبان، سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں اور کلچرل اڈاپٹیشن میں بہت فرق ہے. انگریزی ہم بھی بولتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے. اسی طرح دوسری زبانیں بھی ہم سیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کلچرل طور پر اس کو فارغ کیا. دوسرا بڑا کام انہوں نے کیا کیا؟ نہ صرف یہاں کیا بلکہ ہر خطے میں جہاں انہوں نے اپنی کالونیز بنائی وہاں جا کر کیا. مثلا یہ بر صغیر کی جو ہماری اپنی جو کیا کہنا چاہیے کہ پروڈکٹس تھیں لوکل، سب سے پہلے ان کو ختم کیا. اپنی پروڈکٹس باہر سے لائے، برطانیہ سے، ہالینڈ سے، ڈچ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے شپ سے ذریعے آتی تھی اور اسی تجارت کے نام پہ انہوں نے یہاں پہ وہ قبضہ کیا. تو آج بھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر کالونیل سسٹم ہے، جہاں جہاں ختم ہوا ہے کالونیل سسٹم، آپ وہاں دیکھ لیجئے آپ کی امپورٹس کہاں ہیں. آپ کی امپورٹس تو سوری آپ کی ایکسپورٹس کہاں ہیں؟ آپ کی ایکسپورٹس ختم ہو چکی ہیں. اب صرف امپورٹس ہی امپورٹس ہیں. تو یہ اس وقت سے یہ مسائل چلے چلے آ رہے ہیں. بیچارے افریقیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پورے افریقہ سے سونا نکال نکال کے بھی یہ لے گئے. یہ ان کا تیسرا مقصد تھا کہ دین پہ حملہ کرو، ان کے کلچر پہ حملہ کرو اور ان کی معاشیات پہ حملہ کرو. ان کا یہ مقصد تھا کالونیل سسٹم کا کہ وہ دنیا سے توحید کو ختم کر دو، دنیا سے اللہ کے نام کو ختم کر دو اور سب کو اپنی طرح بنا لو. یہ چاہتے تھے اور انہوں نے 500-600 سال یہ کام کیا. جب ان کا خاتمہ ہونے لگا، جب یہ کمزور ہونے لگے، جب دنیا کے اندر تحریکیں اٹھی، لوگ ان سے تنگ آ گئے، لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، جب یہ چیزیں ختم ہونے لگی تو یہ آپ جا کر یہ نائنٹینتھ سینچری جو ہے، جو اس کا اختتام ہے اور پھر جو 20ویں صدی شروع ہو رہی ہے، اس کے جو 30-40 سال ہیں، اگر وہ پورے 40-50-60-70 سال کا آپ اگر ایک خلاصہ ایک وہ نچوڑ نکالیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مختلف خطوں کے اندر ان کی بالادستی ختم ہو رہی تھی، ان کی طاقت کمزور ہونے لگی، ان کو نقصان اٹھانا پڑ گیا. لوگ آزادی کی تحریکیں اٹھانے لگ گئے، لوگ ان کو پہچان گئے. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ کریٹ کیا کہ نیو کولونیلزم. انہوں نے کہا کہ اب یہ فزیکلی ان کی زمینیں چھوڑ دو، لیکن ان کے اوپر سائیکولوجیکل اور پولیٹیکل ان کے اوپر قابض رہو. اب اس کے قابض رہنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اپنی پراکسیز چاہیے. ان کو جو اپنی پراکسیز چاہیے اس کے لیے کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی مسائل چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز چاہیے کہ جس کی مدد سے وہ خطوں کو کنٹرول کرے. اسی طرح فلسطین کا مسئلہ کہ فلسطین بھی اس زمانے میں، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، جو 19ویں صدی کا وسط ہے اور اختتام ہے اور پھر خلافت کا ٹوٹنا ہے، خلافت کی کمزوری ہے، خلافت عثمانیہ کا ختم ہونا ہے، اس پورے پیریڈ کے اندر فلسطین پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، یہی برطانیہ وہاں پہ قابض ہے، وہی برطانیہ بر صغیر میں قابض ہے، وہی برطانیہ عرب کے کئی ملکوں کے اندر ہے، وہی فرانس یہ ہمارے یہ مغربی ایشیا کے ممالک کے اندر، لبنان میں، شام میں اور الجزائر میں اور مختلف جگہوں پر انہوں نے قبضے جما رکھے تھے. اور اب جب یہ قبضے ان کو چھوڑنے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس خطے کے اندر کوئی ایک ایسا چوکیدار، ایک ایسا بدماش ہو کہ جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے. کیونکہ اب یہ براہ راست تو نہیں رہ سکتے تھے یہاں، ان کی فوجیں بھاگ رہی تھیں، ان کو نکلنا پڑتا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس پورے ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارا پپٹ ہو، جو ہمارے کہنے پر، جو ہمارے حساب کتاب کے مطابق کام کرے. اسی زمانے میں یعنی 19ویں صدی کے وسط اور آخر میں ہی دنیا کے جو صہیونی تھے، دنیا بھر میں 200-300 صہیونی جمع ہوئے سوئٹزرلینڈ میں. انہوں نے 1896 میں، 1897 میں لگاتار 2 سال 2 بڑی کانفرنسز کی، جس میں 200-300-400 کہا جاتا ہے کہ صہیونی جمع ہوئے اور انہوں نے یہ پلان کر لیا کہ بھائی ہمیں یہودیوں کے لیے ایک وطن چاہیے.
اب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک یہ وطن ہے اور ہمارے پاس یہ وطن نہیں ہے۔ اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ بر صغیر میں بھی ایک تحریک چل رہی تھی جس کے اندر وہ مسلمان کہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسی نظریاتی کانفلکٹ کو استعمال کیا اور ایک یہ نعرہ کھڑا کیا کہ یہودی ریاست۔ اب یہودی ریاست کہاں پر بنائی جائے، کیونکہ ادھر جو طاقتیں تھیں، امریکہ تھا، پیرس تھا، برطانیہ تھا، یہ سارے بھی دیکھ رہے تھے کہ خطوں میں ہماری بالادستی ختم ہو رہی ہے، ادھر سے یہ تحریک اٹھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ان کو ہی استعمال کریں، انہی کو آگے کریں، ان کے ذریعے ہم اس خطے پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ لہذا ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کو ساتھ ان کو بھرپور توانائی دی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کانسیپٹ پوری دنیا میں پھیل گیا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے، اور کہاں کی جائے۔ پھر یہودیوں نے تاریخی اعتبار سے من گھڑت اور جھوٹ پر جو ہے وہ مبنی باتیں جو ہے وہ اس کے اندر اپنی کتاب میں لکھی۔ جو تھیوڈر ہرٹزل تھا اس نے یہ بیان کیا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے فلسطین، لہذا ہمیں یہاں جانا چاہیے۔ کیوں فلسطین؟ آخر فلسطین کیوں؟ کیونکہ فلسطین ایشیا میں ایک ایسے مقام کے اوپر واقع ہے جہاں پر فلسطین جو ہے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کو جوڑتا ہے۔ تین بر اعظم اس سرزمین سے، جو میڈیٹرینین سی ہے وہ فلسطین کے ساتھ سے گزرتا ہے، یعنی تین بڑے بر اعظم کے لیے یہ گیٹ وے ہے۔ یہ ایشیا کا گیٹ وے ہے، یہ یورپ جانے کے لیے گیٹ وے ہے، یہ افریقہ جانے کے لیے گیٹ وے ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ جگہ تھی فلسطین یعنی تاریخ میں ہمیشہ سے، کہ جس پر انہوں نے وہ نظر ڈالی اور یہودی ریاست کا نعرہ لگا کر انہوں نے وہاں پر سب سے پہلا جو انہوں نے کلیم کیا وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کے میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم ان کے اس کلیم کو مان لیں کہ بھائی ان کے آباء و اجداد، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیم ان کا جھوٹا ہے، کسی بھی تاریخ میں یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جو یہودیزم ہے، جو یہودیت ہے، جو اصل یہودیت ہے، جو توریت کے ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری توریت کے اندر کہیں ایسی کوئی پیشن گوئی، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ فلسطین کے اوپر یہودیوں کی ریاست قائم کی جائے۔ یہ وہ بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں، اور وہ اس کے اینٹی ہیں، وہ اسرائیل کے مخالف ہیں۔ مثلا امریکہ میں آپ جا کے دیکھیں، امریکہ میں بہت بڑی تعداد یہودیوں کی، ہمارے دوست ہیں، ہم کیونکہ فلسطین کا کام کرتے ہیں، دنیا بھر میں مختلف بین الاقوامی فلسطین کانفرنسز میں ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ یہودی ربیز ہیں، بڑے علماء ہیں ان کے یہودیت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسرائیل ناجائز ہے۔ اب ان کا جو کلیم ہے کہ بھئی یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، تو خود ان کے اپنے یہودی مذہب اس چیز کو نہیں مانتا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، نہ توریت میں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے ان صہیونیوں کا یہ نظریہ تسلیم کر لیا جائے کہ بھئی اگر آپ کے آباء و اجداد کی زمین ہے، ٹھیک ہے، کب ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ 2000 سال قبل مسیح میں یہاں پر ہم آئے تھے، ہمیں نکالا گیا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے بھائی 2000 سال پہلے ہوا۔ تو اگر یہی فارمولا اپنانا ہے آپ سے 2000 سال کا، تو پھر آپ اور تھوڑا سا پیچھے آ جائیں کہ 5000 سال پہلے قبل مسیح میں تو یہ زمین تو ایرانیوں کی تھی، یہاں تو ایرانیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ پھر اگر آپ ہی کے فارمولے کو اپنانا ہے تو پھر تو ایرانیوں کو پہلے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ جاؤ ادھر، آپ کی زمین ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں رک کر ایک اور نقطہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے، لیکن میں ہر زاویے سے کوشش کر رہا ہوں، پھر انٹرنیشنل لا ہے۔ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر، اور ہمارا ڈومیسٹک لا بھی یہی کہتا ہے کہ مثلا آپ اگر اپنی کوئی زمین چھوڑ دیں اور اس کا ایک ٹائم بارڈ ہے، مثلا 10 سال ہے، 9 سال ہے، جو بھی اس میں مینشن ہے، وہ انٹرنیشنل لا میں بھی اس کا ایک ٹائم بارڈ ہے کہ بھائی اتنے ٹائم میں اگر آپ نے اپنی زمینوں کا کلیم کر لیا، اپنی جگہ کا کلیم کر لیا، تو آپ کو جگہ دی جائے گی۔ اگر 2000 سال کے بعد یا 4000 سال کے بعد اگر آپ آ جا کر کہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین تھی، تو یہ تو کوئی آپ کا کلیم انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس مثال کو اس طرح سے وہ سمجھ لیں جناب آپ، کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، حسن صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم دونوں کے اگر آباء و اجداد ہم کہیں کہ سعودی عرب سے آئے تھے آج سے 500 سال پہلے، اسی طرح ہم پورے پاکستان سے کچھ اور لوگوں کو بھی وہ جمع کریں اور ہم کو ایک جمعیت اکٹھی کر لیں جو یہ کہے کہ ہمارے آباء و اجداد 500 سال یا 200 سال یا 400 سال پہلے سعودی عرب یعنی حجاز سے آئے تھے، تو کیا اب ہم سارے کے سارے وہاں ہجرت کریں، ہم سارے یہاں سے نکلیں اور کہیں کہ ہم حجاز جائیں گے کیونکہ ہمارے باپ داداؤں کے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد
जो है यहाँ रहा करते थे, ये जमीनें हमें दे दो। नहीं, अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कानून नहीं है, ये कोई तरीकाकार नहीं है, लिहाजा इनका ये क्लेम भी झूठा था, ये झूठ पर मबनी था जो इन्होंने बनाया। और फिर इनको इन जो आलमी जो नाम निहाद ये ताकतें हैं, जालिम ताकतें, अमेरिका है, बरतानिया, फ्रांस, इन्होंने सपोर्ट किया। साइक्स पीको मुआहदा जो 1916 में हुआ, उसमें फ्रांस शामिल था, अमेरिका शामिल था, बरतानिया शामिल था। इन्होंने उस मुआहदे के अंदर बैठ के वो लकीरों के जरिए इन्होंने तकसीम कर दी। फिर 1917 में जो बेल्फोर डिक्लेरेशन, जो बरतानवी जो खारजा था, वजीर खारजा जो आर्थर बेल्फोर, उसने एक खत के जरिए हुकूमत बरतानिया को कह दिया कि भाई इसको तकसीम कर दो, ये जो है वो यहूदियों को दे दो और ये फलस्तीन नहीं। फिर 1947 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो 1947 में जब एक वो नई यूनाइटेड नेशन जो बन के आई, उस यूनाइटेड नेशन के अंदर फिर इन्होंने तकसीम को वो कर दिया, करारदाद नंबर, रेजोल्यूशन नंबर 181 के जरिए कहा कि फलस्तीन को तकसीम। तो ये नाइंसाफी की गई, ये हकीकत में इनकी जमीन नहीं थी, ये इनका घर नहीं था ये। और फिर जो 1948 की आपने बात की आपके सवाल में, मैं इसको कंक्लूड कर दूं अब सवाल को, कि 1948 में आप चले देख लें जाकर कि 1948 में फलस्तीन में कौन रहता था। 1948 तक फलस्तीन में यहूदी फलस्तीनी था, मसीही फलस्तीनी था और मुसलमान फलस्तीनी था। तो ये सारे कौन थे? ये 48 तक फलस्तीनी थे सारे। यहाँ फलस्तीन का परचम लहराता था, फलस्तीन की हुकूमत थी, फलस्तीन का पासपोर्ट था, फलस्तीन की करेंसी थी, फलस्तीन की फौज, ये सारा फलस्तीन था। लेकिन 48 में जब इन्होंने ये साजिश शुरू की थी 96 में, यानी 1896 में, फिर इन्होंने वो रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से यहूदियों को ला ला कर यहाँ पर बसाना शुरू किया। ये आबादकार हैं, ये सेटलर्स हैं, ये कॉलोनियल सेटलर्स हैं, ये यहाँ के मकामी बाशिंदे नहीं हैं। ये यूरोप से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, ये रशिया से आए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ये फ्रांस से आए हैं। ये यहाँ के मकामी, ना तो ये मकामी यहूदी थे जो बाद में आए हैं, जो पहले थे उस वक्त पहले यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, फलस्तीनी मुसलमान भी रहते थे, सब फलस्तीनी थे। इनके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है पैलेस्टीनियन अरब्स, इनको फलस्तीनी अरब कहा जाता है, यानी अरब फलस्तीनी। ये जो बाद में आए हैं ये सारे आबादकार हैं, इनको किसी ने, यानी फलस्तीनियों ने नहीं कहा कि आप आकर यहाँ पर रहो, हमारी जमीनें ले लो और हमसे रहो, नहीं, बल्कि ये जबरदस्ती आए हैं। जिस जमाने में इनकी हिजरत हो रही थी, उस जमाने में भी आप तारीख का मुताला कीजिए कि फलस्तीनी इनकलाब कर रहे थे, फलस्तीनी जंग कर रहे थे, फलस्तीनी जद्दोजहद कर रहे थे, फलस्तीनी सड़कों पे थे, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। उनकी खवातीन की इस्मत दरी उस वक्त भी हो रही थी, आज नहीं हो रही, उस वक्त भी हो रही थी, यानी इसराइल के कब्जे से पहले भी हो रही थी। लिहाजा ये जो 1948 तक का फलस्तीन है, ये फलस्तीन था। ये जो बाद में आए हैं ये सहूनी हैं, ये सेटलर्स हैं, ये कॉलोनियल सेटलर्स हैं, ये ज़ायनिस्ट हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये यहूदियों की रियासत नहीं है, बल्कि ये जो बनाई गई थी 1948 में, ये गासिब सहूनियों की एक नाजायज रियासत कायम की गई थी, जिसको आज तक लेजिटिमेट नहीं करार दिया जा सकता। और यही हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी वो नजरिया था, क्योंकि उन्होंने इन तमाम हालात को, जिस वक्त वो बड़े सगीर में तहरीक चला रहे थे, वो इन तमाम हालात, वाकयात और आलमी से जो मामला थे सबको वो मुशाहिदा कर रहे थे। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये जो काम होने जा रहा है ये एक नाजायज काम है। पाकिस्तान, यानी हम जो पहले उन्होंने कहा था कि जो बरसगीर के जो मुसलमान हैं वो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। और जब आप देखें कि पाकिस्तान बन गया, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि कायदे आज़म ने ये बात बड़े गौर से देखी, इसका मुशाहिदा किया कि जो तरीका कार अडॉप्ट किया गया कि किसी की जमीन के अंदर लाकर किसी दूसरे को बताया गया है और मकामी बाशिंदों को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, तो इस वजह से कायदे आज़म ने हमेशा इसकी मुखालफत की। और आज तक जो हमारा पाकिस्तान का भी जो नजरिया है, जो खारजा पॉलिसी का बुनियादी 4 बुनियादी उसूल हैं, उसमें से एक बुनियादी उसूल कायदे आज़म की जो है उसमें यही है कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और ये सहूनियों की रियासत है, नाजायज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह आपने पूरी हिस्ट्री के ऊपर एक दायराना सी नज़र डाली है, तो इस रोशनी में जो अभी मौजूदा सूरत हाल है और इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट 1967 के को भी, तनाजुर को भी आप सामने रखें, तो पूरे मशरिक़ वस्ता के ऊपर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? इसी के ज़िम्न में मेरा फिर वो दूसरा सवाल भी होगा कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक में से अक्सरियत खामोश क्यों है? फिर असरात बताएंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के,
اور پھر اس خاموشی کی کوئی وجہ، کیا وہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی مفاد ہے؟ دیکھیے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے بڑی تاریخی اس میں جانا پڑے گا آپ کو، کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹے سوالات نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جس وقت 1948 میں سرزمین فلسطین پر غاصبانہ تسلط قائم ہوا، تو اس وقت آپ دیکھیں دنیا دو بڑے بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ امریکی بالادستی کا راج تھا، دوسری طرف جو ہے وہ سوویت یونین تھی، یعنی USSR، جسے آج روس کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، اور دونوں ہی طاقتیں ایک دوسرے کے نظام کے ساتھ یہ ٹکرا رہی تھیں۔ ان کے ٹکراؤ کا بھی اس خطے پر بڑا ایک اثر تھا، اور خاص طور پر دیکھیں یہ جو ٹرمنالوجی آپ نے بھی استعمال کی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ، یہ مڈل ایسٹ یہ اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دنیا کا مرکز یورپ کو قرار دے دیا تھا، کیونکہ یورپ نے کولونیلزم کو پیدا کیا تھا، کولونیلزم کو کھڑا کیا تھا، دنیا پر اپنی بالادستی قائم کی تھی۔ تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سینٹر پوائنٹ ہیں، ہمارے ایسٹ میں جو ہے وہ کون ہے، یہ مڈل ایسٹ ہے، یہ فلانا ایسٹ ہے، یہ فار ایسٹ ہے۔ جبکہ حقیقت میں یہ جو خطہ ہے یہ ایشیا ہے، جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ ایشیا کے اندر پھر ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، ویسٹ ایشیا ہے، جس کو ان انگریزوں نے، کولونیل طاقتوں نے اپنے لیے وہ مڈل ایسٹ قرار دیا ہے۔ یہ ان کے لیے مڈل ایسٹ ہے، ہمارے لیے یہ مڈل ایسٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ویسٹ ایشیا ہے، یہ ہمارا ویسٹ، یہ ہمارا ویسٹرن ایشیا ہے، یعنی یہ ایشیا کا خطہ ہے۔ ایشیا کی کیا اہمیت ہے میں آگے آپ کو یہ بھی اس پہ بیان کروں گا، لیکن جو آپ کا سوال ہے، ظاہر ہے دو بڑی طاقتیں تھیں، اور یہاں پر جو اس وقت کی جو سلسلہ تھا، اور فلسطین پر جب یہ قبضہ ہوا تو جو عرب ہمارے تھے بھائی، وہ مصر تھا سب سے پہلا پڑوسی ہے فلسطین کا، اور اسی طرح سیریا ہے، لبنان ہے، اور جارڈن ہے۔ یہ وہ تھے کہ جو امیڈیٹ جو ہے وہ اس کے ہمسائے تھے۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی 1948 میں بھی، ایک یہ کوشش کی گئی کہ فلسطینیوں کی جب جلا وطنی ہو رہی تھی، 15 لاکھ فلسطینیوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکالا گیا تھا ایک دن، 15 مئی 1948۔ یہ گوگل آج بھی ان کو 8 لاکھ لکھتا ہے، یعنی 50% لکھتا ہے، جبکہ ان کی تعداد 15 لاکھ سے زیادہ تھی، جو مختلف ممالک کے اندر دھکیل دیے گئے۔ کچھ لبنان چلے گئے، کچھ سیریا چلے گئے، کچھ جارڈن، ایجپٹ چلے گئے، بعد میں پھر وہاں سے کچھ اور بھی جگہوں پہ لوگ گئے، لیکن بنیادی طور پر ان 4 جگہوں پہ گئے۔ جو آپ نے 1967 کا اشارہ کیا ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ، ٹائم بھی کم ہے، کہ دیکھیے 1967 میں عرب جو برادری تھی، جو خاص طور پہ پڑوسی تھے، انہوں نے کوشش کی، اور اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی بڑی پائیدار تھیں۔ مثال کے طور پر وہ لیفٹسٹ تھے، وہ USSR کو سپورٹ کرتے تھے، اور USSR کے ساتھ کھڑے تھے، جن کو یعنی آپ کو لیفٹسٹ کہتے ہیں، وہ سرخا کہتے ہیں، یا وہ لیفٹ کی جو موومنٹس آپ کہتے ہیں، جو تھوڑا سا اسلام سے جن کی ایک کنارہ کشی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے جو گروپس ہیں، یہ سارے وہ تھے۔ یعنی جمال عبد الناصر ظاہری طور پر ایک وہ جو ہے مثلاً کوئی بہت بڑا اسلامی وہ رہنما نہیں تھا، یعنی لیکن وہ ایک انقلابی لیڈر تھا۔ اس نے فلسطین کی آزادی کے لیے وہ مزاحمت پہ یقین رکھتا تھا۔ اسی طرح سیریا تھا، وہاں پہ حافظ الاسد تھے۔ اسی طرح اور جگہوں کے اوپر دیکھیں آپ تو وہاں پر بھی، جارڈن کے علاوہ، جارڈن میں ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، لبنان کی بھی صورتحال بہت ہی مخدوش تھی، لیکن یہ 2 جگہوں پہ ایسی طاقتیں تھیں جو کھڑے ہو سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور اسرائیل کے خلاف ایک جنگ شروع کی 1967 میں، اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ فلسطین کو آزاد کروانا، اسرائیلی شکنجے سے ان کی جان چھڑوانی ہے۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اتحاد کا نہ ہونا، اور مسائل پہ فوجی ٹیکنیکس کا نہ ہونا، پھر اسرائیل کے پیچھے امریکہ کا کھڑے رہنا، برطانیہ کا کھڑے رہنا، یورپ کی مدد کرنا اسرائیل کو۔ تو یہ فوجیں لڑنے کے باوجود وہاں پر یہ ناکام ہو گئی، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا 1967 میں کہ غاصب صہیونی حکومت نے پہلا اسلامی دارالحکومت جو القدس شریف، اس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ پہلی دفعہ 1948 کے بعد ایسا ہوا، جبکہ اس سے پہلے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ 1954 میں سوئس کنال کے اوپر جو سمندری راستہ ہے، سوئس کنال، اس کے اوپر بھی ایک لڑائی جمال عبد الناصر کی قیادت میں ہو چکی تھی، جس میں بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں تھے۔ جمال عبد الناصر نے یہ راستہ اسرائیل کے لیے وہ بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل ناجائز ہے، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، فلسطین پہ قابض ہوا ہے۔ اس نے اسرائیل کے لیے یہ راستہ جو سوئس کنال کا تھا اس کو بند کیا تھا، جس کے بعد برطانیہ اور یہ سارے جمع ہو گئے تھے، اور یہ لڑائی ہوئی تھی۔ لیکن اس لڑائی میں دیگر عرب ممالک شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن 67 کی لڑائی میں یہ سارے عرب ممالک یہ مل کے
انہوں نے لڑائی کی اور نتیجہ تن یہ ہوا کہ ہمارا پہلا اسلامی دارالحکومت القدس شریف ہاتھ سے وہ نکل گیا. اور پھر 1969 میں آپ نے دیکھا کہ ایک غاصب دہشت گرد صہیونی نے جا کر وہ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک جو آتش گیر مواد ڈال کر پوری وہ مسجد اقصیٰ کو یعنی القدس شریف کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا. اور اس واقعے نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا. جو آپ کے سوال کا ہے کہ مسلم امہ کہاں ہے, یعنی یہ 1969 کے اس حادثے نے کہ جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی, نظر آتش کر دیا گیا, تو اس پر پوری مسلم امہ کھڑی ہو گئی. مسلم امہ کے جذبات بھڑک اٹھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر OIC کا قیام بھی عمل میں لایا گیا. اور OIC اسی لیے قائم ہوئی تھی کہ وہ اس کا بنیادی ایجنڈا تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کا دفاع کرے گی, فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑے گی. لیکن بعد میں اس OIC کو بھی اس قدر یرغمال بنا دیا گیا کہ آج اس OIC میں بیٹھے ہوئے بھی چند ممالک بدقسمتی سے اسرائیل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اسرائیل کے دوست ہیں, اسرائیل کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں, اور نہ صرف تجارت کرتے ہیں بلکہ آج 9 مہینے کی جنگ میں بھی اسرائیل کو تیل, گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی دے رہے ہیں. تو اس OIC کا جو بھانڈا پھوٹنا تھا وہ آج ہمارے سامنے ہو چکا ہے. لیکن وہ بنی کیوں تھی؟ ایک جذبے کے تحت بنی تھی, ایک لگن, ایک ہدف کے تحت بنی تھی کہ مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنا ہے اور مسجد اقصیٰ کو ان ظالم شکنجوں سے آزاد کرنا ہے. لیکن وہ ناکام ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ 1973 میں پھر ایک لڑائی لڑی, 1973 میں ایک اور وہ لڑائی لڑی گئی. اس میں بھی عرب فوجوں نے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی. اور یہ دیکھیں, یہ ہمارے ان عربوں نے کوئی احسان نہیں کیا. یہ جو عرب حکومتیں تھیں, سیریا, مصر, جارڈن, کوئی بھی تھا, انہوں نے کوئی فلسطینیوں پہ احسان نہیں کیا. انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی, یہ فرض تھا. مثلا اگر کوئی پڑوسی ہے, مثلا گلی میں, محلے میں ہم اگر ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, تو پڑوسی ہی پڑوسیوں کی تکلیف میں کھڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنا حق ادا کیا, اور مسلمان ہونے کے ناطے ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ فلسطین کے لیے کھڑے ہوں اور فلسطین کے لیے جدوجہد کریں, اور انہوں نے کیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ پھر ایک دفعہ سے ناکام ہوئے اور اسرائیل کو پھر تقویت حاصل ہو گئی. اسرائیل مزید طاقتور ہو گیا اور پوری دنیا میں یہ اسرائیل, خاص اسرائیل کے لیے یہ مشہور ہو گیا کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے. اسے دنیا کی یعنی اسے کئی ملکوں کی فوجیں بھی مل کر شکست نہیں دے سکتی, بلکہ یہ بہت بڑی طاقت ہے. یہ ناقابل تسخیر اس کے لیے کہا جانے لگا. اور اس نے شام کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا جو آج تک ہے. لبنان کے شیبا فارمز پہ اس نے قبضہ کر لیا 73 کی جنگ کے بعد. وہ مصر کی جو صحرائے سینا ہے اس پہ قبضہ کر لیا. یہ غرب اردن پہ اس نے وہ قبضہ کر لیا. اب یہ 73 کے اندر یہ سارے عرب جو فلسطین کو آزاد کرنے چلے تھے, یہ اپنے علاقے بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے یہ چھوڑ بیٹھے, کھو گئے. اب آگے دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوا. 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کے اندر وہ مصر جس نے 2 جنگیں لڑی تھی, جمال عبد الناصر قتل کر دیے گئے, ٹھیک ہے. ان کے بعد جو ہے وہ انوار السادات کو لایا گیا. انوار السادات نے 1978 میں جا کر کیمپ ڈیوڈ میں بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدے پہ دستخط کیے اور اسرائیل کو قبول کر لیا, تسلیم کر لیا غاصب صہیونی ریاست کو, اور کہا کہ ہم آج کے بعد اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے, بلکہ ہمارا جو وادی سینا آپ نے, جو صحرائے سینا آپ نے دے دیا ہے, وہ ہمیں واپس کر دیں. ایک صحرا کے عوض انہوں نے پوری اپنی حمیت عزت کو تاراج کر دیا. حالانکہ وہ مصر تاریخی اعتبار سے اگر جب بھی کوئی میں آپ کے سامنے وہ مصر کا نام دوں تو یقیناً آپ کے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, فرعون اور ایک تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور پھر وہ مصر جس نے دو جنگیں لڑی تھی وہ سرنڈر کر گیا. تو فلسطینیوں کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑتی چلی گئی. تو مسلم امہ کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا چلا گیا. پھر 1978 میں ہی آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی بدماشی اتنی بڑھ گئی غاصب ریاست کی کہ اس نے ایک طرف مصر کو وہ ٹھنڈا کیا, اور 1949 میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے سب سے پہلے 1949 میں ترکی جو خلافت عثمانیہ کا وہ مرکز ہوا کرتا تھا, وہ ترکی نے جا کر یعنی 1949 میں اس ترک حکومت نے سب سے پہلے غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم کیا. دنیا اسلام میں پہلا مسلمان ایسا ملک تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز قائم کیے. تو اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ ہمارا یہ مصر تھا. لہذا مصر کے سرنڈر ہونے کے بعد جو غاصب فوجیں ہیں صہیونی, انہوں نے لبنان پہ چڑھائی, لبنان میں داخل ہوئی.
यानी जनूबी लबनान के इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1978 में फौजें बाकायदा दाखिल हो गई, अमरीकी फौजों ने वहां पे अड्डे बना लिए, लबनान को ऑक्युपाइड कर दिया। अब अगला जो टारगेट था वो सीरिया था। उसके बाद उन्होंने सीरिया को इस चीज की सजा देनी थी। लेकिन 1978 में ही जो सूरत हाल है, इसी वेस्ट एशिया के अंदर एक और सूरत हाल भी हमारे सामने जो है वो नजर आ रही थी। वो क्या थी? वो खित्ते के अंदर जो रूनुमा होने वाले वाकयात थे, उनमें ये वाकयात उस तरफ रूनुमा हो रहे थे और कुछ वाकयात हमारे इस तरफ रूनुमा हो रहे थे जो ईरान में हुए। कि ईरान में कई सालों से एक तहरीक चल रही थी जिसका नारा था कि ईरान में जो है वो इस्लामी इनकलाब लाना है। और क्योंकि उस वक्त ईरान की हुकूमत भी जो थी वो शाह ईरान जो था वो भी इसराइल को तस्लीम कर चुका हुआ था। तुर्की, शाह ईरान और वो मिस्र, ये बड़े पिलर्स थे। अब ईरान एक मजबूत पिलर था अमेरिका और इसराइल के लिए खित्ते में, जो उनका दोस्त था। वहां पर अमेरिकियों के राइट्स ज्यादा थे, ईरानियों के राइट्स कम थे। वहां फलस्तीन की बात करना जुर्म समझा जाता था, इसराइल के खिलाफ बात करना जुर्म समझा जाता था। इसी बात के ऊपर वहां के लोगों ने जो है वो तहरीक चलाई, और इमाम खुमैनी का जो जिक्र है वो इसी वजह से है कि उन्होंने इस तहरीक की क़यादत की। और 1979 में, क्योंकि ये सारे लिंक हैं, जब भी कभी वो तजिया करें, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी रिसर्चर है, हमेशा तजिया वन साइड पर रह के नहीं किया जाता, बल्कि हर एक वाकयात को दूसरे वाकयात के साथ जोड़कर देखा जाता है कि उनके असरात दूसरे वाकयात पे क्या रूनुमा होते हैं। लिहाजा 79 में ये जो ईरान के अंदर जो इनकलाब कामयाब हो गया, जो इस्लामी इनकलाब था, जो इमाम खुमैनी की वो लीडरशिप में आया, उस इनकलाब के कामयाब होने का पहला जो मैसेज गया पूरी दुनिया को वो क्या था? कि अमेरिका और इसराइल के दोस्त भी शिकस्त खा सकते हैं। अब तक जो मैसेज जा रहा था, क्योंकि मिस्र, सीरिया, इराक, ये सारे किसके साथ थे उस जमाने तक? 78 तक ये सारे यूएसएसआर के साथ, ये लेफ्टिस्ट कहलाते थे। उस जमाने में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट बाकी था कि भाई ये जो ये लेफ्टिस्ट ताकतें हैं, ये साम्राज्य और इस्लामी निजाम के सामने, इंपीरियलिज्म के सामने शिकस्त खाती चली जा रही है। ये ताकतवर नहीं है ये निजाम, बल्कि अमरीकी निजाम ताकतवर है। लेकिन पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ कि जो ईरान में जो इस्लामी इनकलाब आया वो यूएसएसआर के साथ नहीं था, यानी जो दूसरी ताकतें थी वो वहां से लेती थी, वो जो उनकी जो अलाइनमेंट थी वो यूएसएसआर के साथ थी। लेकिन ईरान की जो बात थी वो यूएसएसआर के साथ उनकी अलाइनमेंट नहीं थी, बल्कि वो आजाद थे। उनका नारा भी यही था कि ला शर्किया वला गरबिया, यानी ला शर्किया का मतलब ये था कि ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, ना ही यूएसए के साथ जाएंगे, बल्कि ये इस्लामी इनकलाब है, हम यहाँ अल्लाह की हकमियत चाहते हैं, ये उन्होंने नारा लगाया था। खुलासा ये है कि वो कामयाब होते हैं। इस कामयाबी ने पूरी दुनिया में पहला मैसेज तो ये दिया कि भाई नहीं, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, इनको भी शिकस्त हो सकती है। और ये शिकस्त उन्होंने अपने सामने, जब शाह ईरान वहां से फरार कर गया और इनकलाब कामयाब हो गया, तो उन्होंने देख ली। दूसरी बड़ी अहम जो डेवलपमेंट हुई इस खित्ते में, वो इसी इनकलाब के फौरन बाद, कि ईरान में जो इसराइल का सफारत खाना था गासिब हुकूमत का, उसको इमाम खुमैनी ने फौरी तौर पर पहले ही दिन उसको खत्म किया और वहां फलस्तीनी परचम लहराकर और फलस्तीनियों के हवाले किया और कहा कि ये फलस्तीनी सफारत खाना। आप देखिए, यानी अब आप अपने थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये जमाना 30 साल का जमाना आप देखिए, 48 से यहाँ तक यानी 80 तक, कि हर तरफ फलस्तीनियों को शिकस्त हो रही है, फलस्तीनियों की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, इसराइली सफारत खाने बन रहे हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इसराइली सफारत खाने को खत्म करके फलस्तीनी सफारत खाना उसकी जगह पे कायम किया जा रहा है। इसराइल के झंडे को गिरा के वहां फलस्तीनी परचम को जो है वो बुलंद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये ईरान की सिर्फ कामयाबी नहीं थी, ये बल्कि मैं समझता हूँ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, ये जो आपने सवाल किया था कि मुस्लिम उम्मा का, ये पूरे मुसलमानों की कामयाबी थी कि जिन्होंने देखा कि भाई जो नाकाबिले तस्खीर है वो भी तस्खीर हो सकता है। ये दूसरी कामयाबी थी। तीसरी जो बात हुई, जो इनकलाब के बाद जो पहला स्टेट गेस्ट वहां पर आए, वो भी फलस्तीन से यासिर अरफात साहब तशरीफ लाए। और यासिर अरफात साहब ने इमाम खुमैनी के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर यासिर अरफात ने इस बात का एतराफ किया है, उन्होंने वहां पर इमाम खुमैनी के सामने कहा कि हम नाउमीद हो चुके थे, क्योंकि हमें जो भरोसा था, जो एतमाद था, वो अपने करीबी साथियों पर था। लेकिन हमने देखा कि हमारे करीबी साथी पिछले 20-30 सालों में वो अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं, और खुद अपनी जमीनें भी वो छोड़ते चले जा रहे हैं, और इसराइल नाकाबिले तस्लीम हो रहा है। लेकिन आपने ये कामयाबी हासिल करके हमें उम्मीद दिलवाई है कि नहीं, ये भी हो सकता है। लिहाजा हमको फिर से एक दफा बाउमीद हुए हैं,
اور آپ کے اس انقلاب سے ہوئے، تو امام خمینی نے ان کو کہا کہ اگر آپ فلسطینی کھڑے ہو جائیں، استقامت کریں، یہ ان کے ورڈز ہیں جو ریکارڈ پر ہیں، میں نے اپنے تھیسس میں بھی ان باتوں کو لکھا ہے۔ امام خمینی نے یاسر عرفات سے کہا کہ یاسر عرفات صاحب، اگر فلسطینی قوم کھڑی ہو جائے، ریزسٹنس کرے، مزاحمت کرے، استقامت دکھائے، تو آپ یقین کیجئے کہ پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ میں آج ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کے ان واقعات کو اس اگر میٹنگ کی کلمات سے جوڑوں کہ جو ان کے درمیان 1979 میں ہوئی تھی دو رہنماؤں کے درمیان، تو آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج فلسطینی جب مزاحمت کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا امریکہ ہے، کیا یورپ ہے، کیا پاکستان ہے، کیا ایشیا ہے، کیا افریقہ، ہر دنیا کے بر اعظم کے لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وہ تیسری کامیابی تھی جو وہاں سے حاصل ہوئی۔ چوتھی بڑی جو ڈیولپمنٹ آئی اس فلسطین کاز کے اندر وہ یہ آئی کہ 1980 کے بعد لبنان میں جو مزاحمتی گروہ ہیں وہ کھڑے ہو گئے، وہ پہلے بھی تھے وہاں پہ، وہ تقسیم تھے، یعنی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ انفرادی طور پر وہ اسرائیلی فوجوں کے خلاف اور امریکی فوجوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے، لیکن بعد میں جب یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو اس نے سپورٹ کی، وہاں پر وہ لبنان کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ بن گئی، اور فلسطین کے اندر جہاد اسلامی فلسطین نام کی تنظیم بنی جو انقلاب سے پہلے بنی تھی، جس کے جو فاؤنڈر تھے وہ ڈاکٹر فتح شقاقی تھے۔ فتح شقاقی ایک ایسے فلسطینی رہنما تھے شہید کہ جو اس زمانے میں پورے خطے کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ وہ نظر رکھتے تھے اور فلسطینی نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے اور مسلح جہاد کی طرف ان کو راغب کرتے تھے، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے اس پہ وہ نظر رکھیں اور فلسطین کے دوستوں کو پہچانیں۔ جب ایران کا انقلاب کامیاب ہو گیا تو جہاد اسلامی فلسطین اس وقت وہاں پہ اسٹیبلش تھی۔ اس کے فوراً بعد 1982 میں حماس جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش ہوئی، 1982 میں ادھر حماس کھڑی ہو گئی، لبنان میں حزب اللہ کھڑی ہو گئی، تو ایک مزاحمت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور ایران اس وقت دنیا میں واحد ایسا ملک بن کر سامنے آیا جو کھلی سپورٹ کر رہا تھا۔ یعنی پاکستان بھی اس زمانے میں فلسطین کے ساتھ تھا، پاکستان، ایران اور اس طرح جو اور بھی چند ملک تھے، لیکن مزاحمتی اعتبار سے، آئیڈیولوجیکل اعتبار سے ایران اس زمانے میں ایک واحد ایسا سامنے بن کے آیا کہ جس نے ان مزاحمتی تحریکوں کی حمایت کی، اور آج وہ مزاحمتی تحریکیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ ایک آئیڈیولوجیکل سپورٹ ہے، ایک سیاسی سپورٹ ہے، ایک مالی سپورٹ ہے، ایک اخلاقی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے آج فلسطین کے اندر بھی ایک جو مزاحمت ہے وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے، جو لبنان کے اندر مزاحمت ہے وہ بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے اندر بھی جو ہے وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ غاصب اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت ہو رہی ہے۔ آج عراق سے بھی، آج عراق کے اندر سے بھی غاصب سنی حکومت کے اوپر میزائل پھینکے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی تھی۔ اور جو مسلم امہ کا جو آپ نے کہا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ پھر مسلم امہ کھڑی ہو سکتی تھی تو وہ یہی 1979 کے بعد کا زمانہ تھا کہ جب پھر ایک دفعہ سارے سر جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے، اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اور آج بھی ہم جس دور کے اندر ہیں، یعنی ہماری جو مسلم امہ کا کنسیپٹ ہے، ایک ہم کہتے تو ہیں کہ وہ مسلم امہ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی مسلم امہ کے فورم کے اوپر بہت سے ایسے مسلمان ممالک ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا کہ لیکن بہت سے ایسے ہیں، لوگ جانتے ہیں، تو یہ سب کے سامنے کھلی ہوئی باتیں ہیں کہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسرائیل کے منصوبوں کے لیے اس خطے میں تعاون کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کے ساتھ یہ غداری کرتے ہیں، فلسطینیوں کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر فلسطین کی آزادی ممکن ہونی ہے، اگر فلسطین کے لیے واقعاً کوئی خالص کوششیں کرنی ہیں، تو ہم سب کو اسی اتحاد کے نقطے پہ آنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں جو کچھ یہ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ یہ جاریت ہو رہی ہے، ہم کم از کم ایک نقطے پر متفق ہو جائیں کہ بھائی کم از کم اسرائیل کے ساتھ ہم اپنے تعلقات منقطع کر لیں، اسرائیل سے اپنی دوستی ختم کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں، اپنی طاقت کو پہچانیں۔ اگر امریکہ 52 ریاستیں رکھ کے اپنے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ کے وہ بدماشی کر سکتا ہے، تو مسلمان کی 57 ریاستیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہو کے کیوں آخر جو ہے وہ اسلام کی سربلندی اور وہ مسلمانوں کے مسائل اور خاص طور پر مظلوموں کی داد رسی کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر سکتی ہیں، لیکن پھر وہی مسئلہ ہے
کہ ہمیں اتحاد کی طرف لوٹنا پڑے گا، ایک نقطے پہ جمع ہونا پڑے گا، اور وہ نقطہ یہی ہے کہ اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں تو آپ مسلم امہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اگر مسلم امہ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں دو اہم سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم ان دو اہم سوالات کے بعد اپنی اس انٹرویو کو مکمل کریں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو موجودہ اس وقت جنگی صورتحال ہے، 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا، ہر ایک واقف ہے کہ شہادتیں کتنی ہوئی، زخمی کتنے ہوئے۔ اس طرف جانے کی بجائے اگر ہم صرف یہ جاننا چاہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جنگ کس رخ کی طرف جا رہی ہے، اس کا آپ اینڈ گول کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے اس سارے تناظر کے اندر؟ دیکھیے یہ بہت واضح سی بات ہے کہ جو اس وقت جو جنگ کا دائرہ ہے وہ بہت پھیل چکا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کیونکہ شکست کھا چکی ہے۔ 7 اکتوبر کو جو ہمارے فلسطینی بھائیوں نے وہاں پر، حماس نے، جہاد اسلامی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس نے نہ صرف، میں آپ کو بتاؤں کہ غاصب صہیونی حکومت کو شکست دی، بلکہ اس ویسٹ ایشیا کے اندر جو امریکی منصوبے تھے جو اس 7 اکتوبر کے بعد امپلیمنٹ ہونے تھے، ان سارے منصوبوں کو برباد کر دیا۔ وہ منصوبے کیا تھے؟ وہ منصوبے یہ تھے کہ امریکی حکومت خطے کے کچھ عرب حکومتوں کے ساتھ مل کر یہاں پر کچھ پلاننگ کر رہی تھی، کچھ سازشیں تھیں جس کے ذریعے کئی حکومتوں کو گرانا تھا۔ کئی جگہوں پر پھر سے، جیسے آپ نے داعش کی سازش ماضی میں دیکھی تھی، اس طرح کی کئی اور سازشیں سامنے آنی تھیں، اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ اس خطے کی جو معاشی بالادستی ہے، جو فوجی بالادستی ہے، جو سیاسی بالادستی ہے، وہ اس کا مرکز اور محور انہوں نے امریکہ کو بنانا تھا، اور ادھر سے جو بھی امریکہ مخالف عنصر تھے ان کا خاتمہ کرنا تھا یا انہیں کمزور کرنا تھا۔ لیکن جو کچھ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں نے کیا ہے، اس نے نہ صرف، میں پھر کہتا ہوں کہ غاصب صہیونی حکومت کو تکلیف دی ہے، بلکہ امریکہ کے ان منصوبوں کو برباد کر کے یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ منصوبوں کی بربادی کی وجہ سے، اپنی ناکامی کی وجہ سے، اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے انہوں نے جنگ میں اتنی شدت دکھائی۔ آخر کیوں امریکہ اتنی شدت سے غاصب صہیونی حکومت کی وہ مدد کر رہا ہے؟ آخر کیوں اتنے اربوں ڈالر کا اسلحہ دے رہا ہے؟ کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو گئی، ان کی بالادستی ختم کر دی ہے فلسطینیوں نے، ان کو اٹھا کر خطے سے باہر پھینک دیا ہے۔ اب ان کو شاید 50 سال اور لگیں گے کہ یہ اس لیول پر واپس آئیں، لیکن ان 50 سالوں میں یہ مزاحمت ان کو پھر نہیں آنے دے گی۔ ان 50 سالوں میں ان کو مزید اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ آج دنیا کے ملکوں میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے 7 اکتوبر کے بعد سے کہ دنیا میں امریکی بالادستی ختم ہو چکی ہے، امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا ہے، اب دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے، نئی تھیوریز آ چکی ہیں۔ تو لہذا یہ بنیادی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ میں اتنی شدت کیوں ہے۔ جنگ میں شدت اس لیے ہے کہ اصل میں اسرائیل نہیں شکست کھایا ہے، بلکہ امریکہ شکست کھا گیا، امریکہ ذلیل ہو گیا ہے، امریکہ خطے سے ناک آؤٹ ہو گیا ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے کہ جنگ یہ جو وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، بالآخر اس لیے ہے کہ غاصب حکومت کو کوئی ایک سنگل اچیومنٹ حاصل نہیں ہو رہی۔ 160 صہیونی قیدی آج بھی، جس میں 90% جو ہے وہ فوجی ہیں، جو صہیونی فوجی ہیں، وہ حماس کے پاس ہیں، تو وہ حماس سے ابھی تک وہ نہیں لے سکا ہے، وہ غزہ کے اندر ہی ہے۔ وہ کون سا؟ وہ غزہ سے باہر چلے گئے ہیں، چھوٹا سا غزہ ہے جس کو انہوں نے بمباری کر کر کے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں 70,000 ٹن جو ہے نا بارود وہاں پہ انہوں نے وہ گرایا ہے، کہ یعنی اگر اتنا بارود کہیں پہ گرایا جائے تو آدھی وہ دنیا وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کو برباد کر دیا ہے، لیکن اپنے ایک فوجی کو چھڑوا نہیں سکتے۔ یحییٰ سنوار جو ہمارے حماس کے جو القسام ان کے کمانڈر ہیں، جو بڑے اہم رہنما ہیں، 22 سال صہیونیوں کی جیل میں رہے ہیں، ابھی تک یہ ان تک نہیں پہنچ سکے۔ یحییٰ سنوار وہیں موجود ہیں، وہ غزہ کے اندر موجود ہیں۔ محمد فیض جو اس طوفان اقصیٰ کے ماسٹر مائنڈ ہیں، آج تک کیا امریکہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی نے پتہ لگایا کہ محمد فیض کہاں ہے؟ محمد فیض وہاں پر موجود ہے۔ کیا ابو عبیدہ ان کو ملتا ہے؟ یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، یہ اتنے ضعیف ہیں، یہ اتنے ناقص ہو چکے ہیں صہیونی کہ یہ ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو شکست در شکست ہو رہی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف اپنی شدت دکھا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، پورا بارود برسا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پورے غزہ کو خالی کر دیں، پورے غزہ سے عوام کو ایک دفعہ پھر نکال کے باہر پھینک دیں، جس طرح انہوں نے وہ رفح کی طرف ان کو دھکیل دیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ رفح سے بھی نکل جائیں اور مصر اور دوسری جگہوں پہ چلیں، اور یہ بدبختی کے ساتھ، یہ
مصر اور کچھ اور اردن، امارات اور یہ پھر اور کچھ حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں کہ جو ہے وہ اسرائیل کا منصوبہ کامیاب ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب جنگ کا دائرہ میں نے کہا کہ پھیل چکا ہے۔ جنگ یہ غزہ میں نہیں ہے، غزہ پر جارحیت ہو رہی ہے، اس کا انتقام وہ لبنان کی حزب اللہ لے رہی ہے۔ 8 اکتوبر سے حزب اللہ لبنان کے 120 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے فلسطین کے ساتھ، اس کے اوپر انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ وہ بارڈر خاموش تھا 7 اکتوبر تک، وہاں پر کوئی لڑائی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ان کی فوجیں اپنی جگہ تھیں اور ان کی ڈپلائمنٹ اپنی جگہ تھی۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ نے وہاں پر باقاعدہ جنگ چھیڑی ہے۔ 360 سے زیادہ ان کے کمانڈرز نوجوان شہید ہوئے ہیں، اور اس کے جواب میں انہوں نے 600 صہیونی فوجیوں کو وہ قتل کیا ہے۔ 40 کلومیٹر کی ڈیپتھ میں، 40 کلومیٹر کی گہرائی میں اندر، 120 کلومیٹر کے بارڈر پہ 40 کلومیٹر اندر جو علاقہ ہے وہ خالی ہے۔ صہیونی بستیاں وہاں سے خالی ہو گئی ہیں۔ صہیونی آبادکار 2 لاکھ صہیونی آبادکار شمال فلسطین سے بھاگ گیا ہے۔ 70,000 صہیونی فوجی معذور ہو چکے ہیں کہ جن کی کسی کا ایک ہاتھ، 2 پاؤں، ایک ٹانگ، ایک ناک، اس طرح سے وہ کٹ چکا ہے جنگ دھماکوں میں، میزائل حملوں میں۔ پھر جنگ آگے بڑھ چکی ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ نے 7 مرتبہ 8 اکتوبر سے لے کر آج تک 7 مرتبہ انہوں نے حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، ان کو پیغام دیا ہے کہ بھائی شمال فلسطین پہ حملے نہ کرو ہمیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وہ غزہ پہ تم جارحیت جاری رکھو گے ہم بھی یہاں پہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے جواب میں اسرائیل ان پہ بھی بمباری کر رہا ہے۔ یہ ایک محاذ ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیے وہ یمن نے 8 اکتوبر سے سمندری راستوں کو بند کر دیا ہے۔ یمن نے کہا ہے کہ ہم جب تک غزہ پر جارحیت ہے، ہم نہ کوئی امریکی جہاز یہاں سے گزرنے دیں گے، نہ برطانوی جہاز یہاں سے گزرے گا، اور نہ کوئی غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کا جہاز گزرے گا۔ کل رات تک بھی انہوں نے ایک صہیونی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ 3 دن پہلے یمن نے ہائپر سونک میزائل استعمال کیا ہے۔ ہائپر سونک میزائل کو مقبوضہ فلسطین میں جو حیفا بندرگاہ ہے جو غاصب صہیونی حکومت کے کنٹرول میں، اس کو نشانہ بنایا، اس پر کھڑے ہوئے جہازوں کو انہوں نے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو دفاعی نظام ہے، وہ سارا ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل ڈوب چکا ہے، اسرائیل برباد ہو رہا ہے، اور خود غاصب صہیونی حکومت کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کل جمعرات تک کی میں آپ کو بات بتاؤں، جو میں نے خبریں مجھے وہاں سے دوستوں نے بھیجی ہیں جمعرات کو، اس میں نیتن یاہو کے گھر کے باہر جو ہے وہ لوگوں نے آگ لگا دی ہے، وہاں پر بڑے آگ لگا کے انہوں نے شور شرابہ کیا ہے۔ وہ جنگ بندی مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری جان چھڑاؤ۔ 40 تقریباً 2 لاکھ فلسطینی 2 لاکھ صہیونی شمال فلسطین سے فرار کر چکے ہیں، اور تقریباً 7 لاکھ جو صہیونی ہیں وہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف جو صہیونی آبادیاں ہیں وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ کل میں نے نفتالی بینٹ جو صہیونی عہدیدار ہے بہت بڑا، کل اس کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس نے اپنے صہیونی آبادکاروں کو کہا ہے کہ پلیز ڈونٹ لیو اسرائیل، یعنی وہ بھیک مانگ رہا ہے ان سے، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اسرائیل سے مت چھوڑ کے جاؤ، یہاں پر رہو، کیونکہ یہ جب تک آبادکار رہیں گے تو یہ ان کی ڈھال ہیں، یہ ان بدماشوں کی ڈھال بنے رہیں گے۔ اور وہ جو آبادکار ہیں وہ تو آلریڈی ان کے پاس وہ ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، کوئی یورپ میں ہے، کوئی کدھر ہے، وہ تو بھاگ رہے ہیں وہاں سے، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہی اچھی بات ہے۔ یہی اس جو مسئلے کا جو منصفانہ حل ہے وہ یہی ہے کہ ان کو چلے جانا چاہیے۔ بہرحال جو آپ نے جنگ کی اس وقت بات کی ہے وہ یہی ہے کہ جنگ میں یقیناً جو ہمارا نقصان ہے وہ جانی نقصان بہت زیادہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہم سب کو یہ پتا ہے کتنے ہیں، کہاں ہیں، اسپتال، کالج، اسکول، مدرسے، کیمپس، ایوری تھنگ۔ لیکن اس کے جواب میں جو مزاحمت ہے، حماس نے بہت بڑا نقصان غزہ میں رہ کے پہنچا رہی ہے روزانہ وہاں پر۔ ابھی یہ مغربی کنارے کے اندر جو پہلے مزاحمت شروع ہوئی تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے، اور پھر دوبارہ سے آپ نے ابراہیم نابلسی کا نام اگر سنا ہو تو ابراہیم نابلسی ایک نوجوان تھا وہ جس نے مغربی کنارے میں کئی مہینے جو ہے وہاں پر وہ مزاحمت قیادت کی، اور غاصب صہیونیوں کی ناک میں اس نے وہ دم کر دیا، بعد میں شہید ہو گیا۔ تو ابراہیم نابلسی جیسے لوگ آج بھی وہ جنین کے اندر اور بہت سارے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرسوں ہی جو ہے وہ 2 صہیونی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 17 صہیونی جو ہے جن کو آگ لگ گئی، جھلس گئے، 3 اس میں سے مارے گئے۔ یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے، یہ مزاحمت ہے، اور یہ مزاحمت آگے بڑھ رہی ہے۔ اور آج حماس، میں آپ کو بتاؤں کہ حماس اس وقت ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، ان کے پاس میزائل ہیں۔ اگر یمن کے پاس اگر آج ہائپر سونک میزائل ہے اور وہ چلا رہا ہے تو آپ اس بات پر یقین رکھیے کہ یہ ہائپر سونک میزائل حماس کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں، یہ ہائپر سونک میزائل حزب اللہ کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں۔ اگر یمن کے پاس ہیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ یہ میزائل پوری مزاحمت کے پاس ہیں، اور یہ میزائل یہ عراق میں بھی موجود ہیں۔
تو गासिब सऊदी हुकूमत के लिए कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। जंग का दायरा फैल चुका है। इस वक्त जो बातें हो रही हैं वो लबनान के ऊपर गासिब सऊदी हुकूमत के हमले की बातें हो रही हैं, और अगर ये हमला होगा तो आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह की फदाई ताकत बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस हो चुकी है। अब हिजबुल्लाह ने अपने पहली मरतबा 54 साल में हिजबुल्लाह ने पहली मरतबा फदाई हमले किए हैं गासिब हुकूमत, यानी अपने ड्रोन भेजे हैं, ड्रोन ने मिसाइल फायर किए हैं और वो बाद में वो ड्रोन खुद भी जाके अपने टारगेट्स के ऊपर हिट हुआ है। पहली मरतबा तारीख ने ये देखा है कि जो गासिब सऊदी हुकूमत का जो जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसकी फुटेजेस सामने जो है वो हिजबुल्लाह ने निकाल दी है कि जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उनका सिस्टम नाकारा हो चुका था, वो काम नहीं कर सका। आज जो इस्लामी मुजाहमत की जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि लबनान से भेजा गया एक जो ड्रोन है जिसको उन्होंने हुदहुद का नाम दिया है, जो परिंदा था एक हुदहुद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब था, उस हुदहुद ड्रोन ने 1 घंटा जो है वो गासिब सऊदी हुकूमत के इलाकों पे परवाज की है और तमाम तर अहम तनसीबात की फुटेजेस बनाकर वो कामयाबी से वापस आ गया है। इन चीजों ने खुद सऊदी हुकूमत के अंदर दरारें डाल दी। सऊदी एजेंसियों के अंदर जो है वो लड़ाई चल रही है। सऊदी ओहदेदार एक दूसरे के साथ बहरम हो रहे हैं कि भाई ये दिफाई निजाम क्यों काम नहीं कर रहा। उधर यमन ने सप्लाई मुअत्तल कर दी है। जो सप्लाई एंड चेन के जो जो मैनेजमेंट साइंस के जो समझने वाले लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि अगर गासिब सऊदी हुकूमत का जो आयरन डोम है वो हमास के मिसाइलों को, लबनान हिजबुल्लाह के मिसाइलों को, अंसारुल्लाह के मिसाइलों को रोक रहा है तो उसको रोकने के लिए पीछे तवानाई भी चाहिए। अब वो तवानाई मुतासिर हो रही है क्योंकि समुद्री रास्ते बंद हो चुके हैं। कोई जहाज को माफी नहीं है, एक जहाज ऐसा नहीं है जो गुजर कर हैफा की बंदरगाह पे चला जाए। उसको जाने के लिए 33,000 किलोमीटर का लंबा रूट इख्तियार करना पड़ता है। 33,000 किलोमीटर का मतलब है कि 1-1.5 महीने की सप्लाई में मुतासिर हो जाता है। उनकी तिजारत बर्बाद हो रही है, उनका शेकल डाउन हो गया है, जो उनकी करेंसी है शेकल वो गिरावट का शिकार है। तो ये बड़ी पुरुमीद जंग है, इससे लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ कि हमें यहाँ पे बैठ के वो रोना है, हमें यहाँ पे सिर्फ अफसोस करना है कि हमारे फलस्तीनी कत्ल, नहीं, फलस्तीनी 76 साल से कत्ल हो रहे हैं और वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े हदफ के लिए बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है, बड़े काम के लिए बड़ी कुर्बानियां होती हैं और 76 साल से वो ये कुर्बानी दे रहे हैं। ये स्टोरी कुछ 7 अक्टूबर की नहीं है, ये उससे पहले की है, 76-77 साल की स्टोरी। लिहाजा आज भी मैं इसको खुलासा करूं कि अगर हम ये देखें तो फलस्तीनी बड़ी इस्तकामत और सब्र के साथ खड़े हैं। एक फलस्तीनी ऐसा नहीं है कि जिसने आकर एक वीडियो के अंदर ये कह दिया हो कि हम बहुत परेशान हैं, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हम हार रहे हैं, हम शिकस्त खा रहे हैं, हमें मुस्लिम उम्मा ने तना छोड़ दिया है, हमें फलां ने मरवा दिया। तो नहीं, कोई एक फलस्तीनी नहीं कह रहा। हत्ता दुश्मन इस चीज पर कादिर नहीं है कि वो किसी को पैसे देकर ही एक वीडियो बना ले, किसी को खरीद कर एक नहीं बना सकता, क्योंकि हकीकत आश्कार हो चुकी है, पूरी दुनिया ये देख रही है। और ये जो मुजाहमत का जो रीजन है, मुजाहमत का जो ब्लॉक है, जिसमें मैंने आपको कहा कि फलस्तीन है, लबनान है, यमन है, इराक है, ईरान है, ये बहुत, और सीरिया है, सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5-6 जो जगह हैं ये बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रीट फास्ट हैं, ये बहुत ज्यादा इस वक्त इसको देख रहे हैं। और ये मुजाहमत के इस ब्लॉक ने पूरे इस ना सिर्फ खित्ते की बल्कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको भी चेंज कर दिया। आज वो रशिया है वो मजबूर है कि वो इनके साथ बात करे, चाइना इनके साथ बात करता है, आज अमेरिकी हुकूमत इनके साथ बात करना चाहती है, लेकिन ये बात नहीं करते अमेरिका के साथ। अभी अमेरिकी एलची 2 हफ्ते पहले बैरूत आया था, उसने बैरूत के आकर वहां वज़ीर आज़म मिकाती और जो स्पीकर है वो नबी बर्री, उनको ये पैगाम दिया कि हिजबुल्लाह से कहा जाए कि जंग को रोके। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते, जब तक गजा पे जारी है तो हम कैसे कहें हिजबुल्लाह से कि वो जंग रोके। सैयद हसन नसरुल्लाह ने उनकी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। अपनी उस तकरीर में उन्होंने कहा कि अब तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए। उन्होंने इसराइल को कहा कि अगर तुम कोई जंग करना चाहते हो हमसे बहुत बड़ी, तो फिर तुम हमारा समंदर में, हवाओं में और जमीन पे इंतजार करो। ये नहीं कहा कि तुम आओगे हम मारेंगे, कहा कि तुम हमारा इंतजार करो हम तुम्हें मारेंगे। फिर एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जिसने पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिला दिया है वो यही मुदामत है। यही हसन नसरुल्लाह ने यानी अपनी उसी तकरीर में कहा है, जो साइप्रस है वो कब्रस हुकूमत को कहा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस मालूमात उनके पास है हिजबुल्लाह के पास, कि जो अड्डे इनके तबाह हो रहे हैं, फौजी अड्डे जो इसराइल के इनके हमलों में, उसके तबादुल के तौर पर इसराइल ने मुआहदा किया है वो कब्रस के साथ खुफिया कि वो साइप्रस के फौजी अड्डे इस्तेमाल करें। तो इन्होंने उनको कहा है कि अगर लबनान के ऊपर इसराइल की कोई बड़ी जंग शुरू होती है और अगर साइप्रस ने फौजी अड्डे
یا اپنی زمین استعمال ہونے کے لیے دے دی اسرائیل کے فوجیوں کے لیے، تو پھر ہم سائپرس کو بھی اپنا دشمن تصور کریں گے، پھر ہمارے جو میزائل ہیں وہ سائپرس بھی آئیں گے۔ تو جب یہ انہوں نے کہا تو آپ دیکھیے اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ سائپرس کے پریزیڈنٹ نے اس تقریر کے آدھے گھنٹے بعد ہی میڈیا پہ آ کے کہا کہ ہم کسی کو کوئی زمین نہیں دے رہے، ہمارا ملک کسی جنگ کا پارٹ نہیں بنے گا، بلکہ ہم صلح صفائی کے جو پروسیجر ہوگا ہم اس میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یعنی یہ صرف آپ دیکھیں کہ سائپرس کا جواب نہیں ہے، سائپرس کے پیچھے پورے یورپ کا یہ جواب ہے۔ پورا یورپ اس بات پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ جو دائرہ ہے وہ یہ آگے یہ بڑھ رہا ہے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جنگ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ نیتن ایک ڈھیٹ قسم کے جانور صفت کے جو ہے وہ انسان ہیں، اور وہ اس جنگ کو نہیں روکیں گے کیونکہ وہ شکست کھا چکے ہیں۔ ان کو نہ تو فیس سیونگ مل رہی ہے، اور دوسری طرف حماس ہے، حماس نے بڑی ہی واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک مستقل جنگ بندی نہیں ہوگی، قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف حماس کا نہیں، یہ بتا دوں پورے ریجن کی ان مقاماتی تحریکوں کا یہ مشترکہ فیصلہ۔ حماس اکیلے فیصلہ نہیں کرتی، حماس کا کنسنسس ہے، لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، سیریا کے ساتھ ہے، ادھر جو عراق کی جو وہ مداحمتی فورسز ہیں جو اشد الشعبی اور دیگر ہیں وہ ان کے ساتھ ہے، جو انصار اللہ ہیں وہ یمن کے ان کے ساتھ۔ اور بارہا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی قیادت ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ سب یہ غزہ کے لیے کھڑے، یعنی یہ استطاعت رکھتے ہیں یہ لڑنے کی، تو یہ لڑ رہے ہیں۔ ہم استطاعت رکھتے ہیں احتجاج کرنے کی، مظاہرے کرنے کی، ریلیاں نکالنے کی، سیمینار کرنے کی، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھائی جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اتنی استطاعت کے مطابق وہ غزہ کی حمایت کرے، حماس کی حمایت کرے، فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ابھی یحییٰ سنوار نے بھی 4 دن پہلے وہ غزہ سے ایک اپنا وہ مختصر پیغام بھیجا ہے جو انہوں نے عرب مذاکرات کاروں کو بھیجا ہے۔ یحییٰ سنوار نے کہا ہے کہ جو بھی عرب مذاکرات کار، جس میں وہ مصر ہے، قطر ہے اور حماس کی سیاسی قیادت ہے، کہا ہے کہ جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ امریکہ کے پیش کردہ کسی بھی معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، صرف عمل اس معاہدے پر ہوگا جس میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی جائے گی، قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا، غزہ کو ری بلڈ کیا جائے گا، غزہ کے جو فوج ہے قاسم سنی جو غزہ کے اوپر ہے اس کو باہر نکالا جائے گا۔ اس سے کم کوئی معاہدہ بھی قابل قبول نہیں کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخری سوال یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، آپ اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے، تو آپ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان 2008 میں وجود میں آئی تو اس وقت کیا ویژن تھا، کیا اس ویژن کو اچیو کرنے میں آج تک آپ کامیاب رہے، ابھی اس موجودہ صورتحال میں آپ کی کیا کیا کنٹریبیوشنز ہیں، اگر ان کے اوپر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے 2008 میں دسمبر 2007 میں یہ غزہ کے اوپر غاصب سونی حکومت نے ایک جنگ مسلط کی تھی جو کہ 51 ڈیز وار کہلاتی ہے، 51 دن تک یہ جنگ جاری رہی تھی۔ اس جنگ کے اثرات سے ہی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پاکستان میں مظلوم فلسطینیوں کی آواز پہنچائیں، لوگوں تک اویئرنیس دیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور جو کچھ فلسطینی ہم سے چاہتے ہیں کہ ان کی سیاسی اور اخلاقی مدد ہم یہاں سے کریں، تو ہم نے یہ فلسطین فاؤنڈیشن کا ادارہ اس وقت بنایا تھا، جامعہ کراچی سے ہی اس کو شروع کیا تھا۔ اور پہلی مرتبہ ہم نے ایک جو ہے وہ آرٹس کونسل میں ہمارے بہت ہی عزیز دوست جو ہے احمد شاہ صاحب، ان کے تعاون سے ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑی تصویری نمائش منعقد کی تھی جس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، آرٹسٹ اور لوگوں کو بلایا تھا، اور بہت اس کے اندر وزیر اعلیٰ حسین قائم علی شاہ اور باقی جو سرکاری شخصیات تھیں انہوں نے وہاں شرکت کی تھی اور بہت اس کو پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اس وقت تک تو یہ کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو باقاعدہ ایک فاؤنڈیشن کی صورت میں کام کریں۔ ہمارے بہت ہی پیارے عزیز ہمارے سرپرست جناب مظفر احمد ہاشمی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے 4-5 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، انہوں نے پھر ہماری رہنمائی کی، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا اور وہ سابق MNA بھی رہے ہیں، 2 مرتبہ وہ پارلیمنٹ میں رہے، اور ان کی فلسطین کے لیے بہت ساری خدمات ہیں۔ پاکستان میں 40-50 سال انہوں نے اپنی زندگی کے اس مسئلہ فلسطین کی اویئرنیس اور اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیے، تو انہوں نے پھر ہمارا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور ہمیں رہنمائی دی، اور اس کام کو آگے بڑھانے میں مزید ہمیں
जो है वो ताउन हासिल रहा। लिहाजा हमने कोशिश की कि जो शोबा जिंदगी के हर हल्के में हम जाकर इस पैगाम को पहुंचाएं। तो हमने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की, एक इसकी सरपरस्त कमेटी बनाई जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों से जो शख्सियात हैं वो इसकी मेंबर्स, यानी उनको एक कमेटी की जो हमने वो शक्ल दी। आज तक हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है। कई एक अफराद ऐसे हैं जो वफात पा चुके हैं, जिनमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान थे, सेनेटर अब्बास कुमैरी थे, जनरल हमीद गुल थे, और इसी तरह हमारे मुजफ्फर अहमद हाशमी थे, आगा अफ्ताब हैदर जाफरी थे। अभी हाल ही में हमारे एक और सरपरस्त सुकून जनाब करामत अली साहब, जो कि वो पायलट से थे, वो मजदूर रहनुमा है बड़े मारूफ, और वो भी वफात पा गए हैं। तो इस तरह ये हमारे चंद अहबाब हमसे जुदा हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन हैं, रब्बानी साहब हैं, आरिफ अलवी साहब हमारे प्रोग्रामों में हमेशा सदर पाकिस्तान बनने से पहले वो शरीक होते रहे। ममनून हुसैन साहब अपनी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ हर फोरम के ऊपर हमारे साथ रहे। और इसी तरह जितनी जो इस मुल्क की जो शख्सियात हैं, तो हमने उनके साथ एक अपना किया है कि मजहबी और सियासी, अबुल खैर साहब, लियाकत बलोच साहब, राजा नासिर, ये जितने भी इस तरह के मजहबी और वो हैं, ये मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, डॉक्टर राजिब नईमी साहब हैं चेयरमैन, बहुत सारे नाम है। मैं इस तरह बयान करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, यानी हर शहर में जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हैं। तो सबके साथ हमारा एक था कि हम सियासी मजहबी हलकों में रहें। फिर हमने स्टूडेंट्स के साथ हमारा एक बहुत बड़ा कॉपरेशन है, सिविल सोसाइटी के साथ हमारा एक बड़ा है, एनजीओ के साथ हमारा एक लिंक है, ठीक है, उगला बिरादरी के साथ है, टीचर्स का हमारा एक फोरम है जिसको हम पैलेस्टाइन एकेडमिक फोरम कहते हैं, वो हमारा काम करता है, जो इसके मातहत है फलस्तीन फाउंडेशन के। और इसी तरह अभी हम स्पोर्ट्स की एक फोरम जो है वो कायम करने जा रहे हैं कि जो ये भी ओलंपिक्स आ रही है, तो ओलंपिक्स में हमारा ये टारगेट है कि हम ये पूरी दुनिया से आवाज उठाएं कि हर स्पोर्ट्समैन ये कहे कि भाई इसराइल को इस ओलंपिक्स में बैन किया जाए। यानी खुलासा ये है कि हम हर फील्ड के अंदर जाकर वो कोशिश करते हैं कि गासिब सिमी हुकूमत के सामने एक अवामी रेजिस्टेंस खड़ी करें, फलस्तीन की आगाही को आगे बढ़ाएं और फलस्तीन के पैगाम को आगे पहुंचाकर फलस्तीनियों को तकवीत पहुंचे। फलस्तीनी सफीर जो भी पाकिस्तान में होते हैं, जो इस वक्त हमारे भाई अहमद रबाई साहब हैं, उनके साथ बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है। इनसे पहले डॉक्टर हाजिम थे, उनके साथ जो भी रहा है हमेशा उनके साथ एक फलस्तीन फाउंडेशन का हमेशा से, यानी हर हल्के में हमास की आला क़यादत से लेकर हमास के जो तर्जुमान है, चाहे खालिद कुरैशी साहब हों, यहाँ पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, या और दीगर जो मुल्कों में बैठे हुए हैं, जहाद इस्लामी के जो लोग हैं, हिजबुल्लाह के जो लोग हैं, यमन के अंसारुल्लाह के लोग हैं, ये सारे इनके साथ एक फलस्तीन फाउंडेशन का एक जो है वो कोऑर्डिनेशन है, एक इर्तबात है। और न सिर्फ इनके साथ बल्कि दुनिया की 60 मुल्कों में जो हमारी तरह की एनजीओ हैं, जो सिविल काम करती हैं एनजीओ हैं, 60 मुल्कों का हमारा एक फोरम है, ग्लोबल कैंपेन टू रिटर्न टू पैलेस्टाइन। उसके हम फाउंडर मेंबर हैं। 2014 में हमने बनाया था 4 मुल्कों ने मिलकर, जिसमें लबनान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान और वो मलेशिया भी था। 5 मुल्कों के एक्टिविस्ट ने बैठकर एक फोरम बनाया था जिसको ग्लोबल कैंपेन टू रिटर्न टू फलस्तीन कहते हैं। उसका भी जो मरकज है वो अभी बैरूत में बनाया गया है। तो उनकी ये एक्टिविटी हमारी 60 जो मुल्कों के अंदर है, लातीनी अमेरिका के मुल्क हैं उसके अंदर, अफ्रीकी मुल्क हैं खासतौर पर, एशियाई मुल्क हैं। तो हम एक ज्वाइंट एफर्ट है और अल्लाह के फजल से और आवाम के ताउन से हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ने इन मकासद के अंदर जो हमारे बुनियादी मकासद थे कि नंबर 1 यूनिटी यानी आपस का इत्तेहाद कायम रहे, और नंबर 2 अवेयरनेस, और नंबर 3 फलस्तीनियों की मदद। और 1 पॉइंट एजेंडा है, ओनली फलस्तीन। इसके अंदर हमारा इसमें कोई भी ऐसा वो एजेंडा नहीं है जो कोई सियासी जमात का एजेंडा हो, बल्कि जितने भी सियासी जमातों या मजहबी जमातों के लोग जब इस फोरम के ऊपर आते हैं तो वो अपने इख्तिलाफात को बालाताक रखकर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इसकी फलस्तीन कॉज की हिमायत करते हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और भी इस तरह की बहुत सारी कल्चरल हमारी एक्टिविटीज हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, हमारे पेज पर मौजूद हैं, तराने बनाते हैं जो फलस्तीन की हिमायत में हमारे जो फलस्तीन फाउंडेशन के पेजेज हैं फेसबुक वगैरह के, वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट्स हैं जो 24 आवर्स इसकी अपडेट करती है। एक वेबसाइट हमारी इंग्लिश और उर्दू में है, plfpakistan.org है। दूसरी हमारी है रोजनामाकुद्स.com है। ये सारी अपडेट्स इसके ऊपर होती हैं। हमारे जो पेजेस हैं फेसबुक के, जो सोशल मीडिया के, वहां पर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। फिर जो आर्टिस्ट बिरादरी है हमारी, जो आर्ट्स के जरिए, अपने फन के जरिए जो चीजों को निखारते हैं, उनके साथ हमारा एक बड़ा रिश्ता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमने बड़ी बड़ी आर्टिस्ट की वर्कशॉप्स की हैं, जिसके अंदर सैकड़ों आर्टिस्टों ने शरीक होकर
स्कल्पचर बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं, पेंटिंग बनाई है, मल्टीपल चीजें बनाई हैं। तो ये हमारा एक रिश्ता यानी हर तबके के अंदर है, नौजवानों में है, सिविल सोसाइटी में है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, हमारा किसी के साथ कोई वो नहीं है, बल्कि फलस्तीन कॉज के लिए हम इस बात पर मुतकिद हैं कि इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ और बाहमी ताउन के साथ ही हम आगे बढ़कर तमाम चीज़ों को बाला ताक रखकर हम एक बतौर मुसलमान, बतौर इंसान की हैसियत से हम इसके मकासद को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन सारे ही पहलुओं से आपने एक तफसील से अपना ओवरव्यू दिया है और अपनी थॉट्स जो है वो पेश की हैं। डॉक्टर साहब आखिर में कोई पैगाम अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए आप और बिलखुसूस मजहबी तबके के लिए देना चाहें, क्योंकि इंटरव्यू उर्दू में रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरे ममालिक के लोग हो सकता है कि इसका कोई कैप्शन वगैरह लगा कर सुनेंगे, लेकिन उर्दू की सुनने वाली आवाम को आप इस सूरत हाल के अंदर क्या पैगाम देंगे जो इतने दूर बैठ कर अगर कोई इसमें किरदार अदा कर सके? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जो कर सकते हैं आज वो फलस्तीन के लिए करें, खालिसतन फलस्तीन के लिए करें, मजलूमों के लिए करें, उनके हक की दिफा करें। उनका हक क्या है? वो वापसी आना चाहते हैं फलस्तीन, उनके हक के वापसी की डिमांड करें, उनकी मुजाहमत की हिमायत करें, उनकी जिस तरह मुमकिन हो सकता है, जो माली मदद कर सकता है वो उनकी माली मदद करे, जो उनकी अखलाकी मदद कर सकता है, जो सियासी मदद कर सकता है, जो कोई आर्टिकल लिख सकता है, जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर दे सकता है, जो मसाजिद में हमारे उलमा हैं जो सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं हर नमाज के बाद। अगर हमारा एक आलिम दीन वहां पर हर नमाज के बाद भी नहीं तो अगर 5 नमाजों में से किसी एक नमाज में भी अगर वो 5 मिनट नमाज के बाद खड़े होकर मसला फलस्तीन की अपडेट्स को बयान करे, मसला फलस्तीन की अहमियत को बयान करे, लोगों में एहसास बेदार करे, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी जिम्मेदारी आज के जमाने में हमारे लिए कोई नहीं है। मैंने हदीस में पढ़ा है, रिवायात में पढ़ा है कि ये कहा गया है कि अगर कोई सुने कि किसी औरत के कान से किसी ने बालियां नोच ली और वो इस गम में वो मर जाए तो उस पर हैरान ना हुआ जाए। तो मैं हैरान हूं कि हम किस तरह से यानी इस जुल्म के ऊपर यानी जी रहे हैं और किस तरह मुझे नहीं पता कि हम किस तरह अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐशो इशरत में हैं, और खासतौर पर वो अरब हुक्मरान जो इस सारे जुल्म को बड़े करीब से देखकर अपनी ऐशो इशरत से बाहर नहीं आ रहे, बिलाखिर वो किस तरह से अपना मुंह जो है वो दिखाएंगे। तो खुलासा ये है, जितनी आप इस्तात रखते हैं, जिस हल्के में रखते हैं, वहां पर कम अज कम ये करें। और बतौर फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान हमसे जिस किस्म का कोई ताउन आपको दरकार है, हर वक्त हम 24 आवर्स इस खिदमत के लिए हम तैयार हैं, बेलौस हैं। और जब भी आपको कहीं पर भी किसी उन्वान से कोई जरूरत हो, इंशाल्लाह हम अपनी खिदमत देने को तैयार हैं। हाँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी तमाम खदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मुस्तकबिल में इस अहम काज के ऊपर आपको और आपके इदारे को अल्लाह ताला कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाअल्लाह हमारी ये गुफ्तगू और आपके ये पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचेगा और मदरसा डॉट पी के उसके लिए एक मुआमिन के तौर पर है और एक खिदमतगार के तौर पर ये खिदमत सर अंजाम देगा। एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका अस्सलाम भी वालेकुम शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वरहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम। बरकातहू।